کہ معاشرے میں کتنا رد و بدل ہو گیا ہے، کتنا چینجنگ آ گیا ہے۔ ہر ایک ناقص انسان، ہر ایک وہ انسان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے شمار گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ کر گھوم رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ ایسا انسان جو دنیا بھر کے گناہ اس کے سر پر لدے ہوئے ہیں، لیکن اس نے صرف روپیہ اور پیسہ کمانے کے چکر میں نہ شریعت کو دیکھا، نہ طریقت کو دیکھا اور نہ طبیعت کو دیکھا۔ بس ایک مقصد بنا لیا ہے، پیسہ کمانا، بس پیسہ کم جائے۔ اب یہاں پر جب وہ ڈھونگ دکھاتا ہے تو وہاں پر لوگ بھی اس کے ڈھونگ میں، اس کی چال میں پھنسے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرے ناظرین اور میرے دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدنا صلاح بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مقدس انسان ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے برگزیدہ انسان ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ کو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ نا آپ کے یہاں پر یہ ٹچ کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سنیے، توجہ سے سنیے۔ صلاح بن اشیم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری رات آپ نماز نفل ادا کرتے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، پوری رات نماز نفل ادا کرتے۔ اب آپ یہاں پر غور کریے، جو بندہ رات تو رات قیام کر رہا ہوگا، رات تو رات نماز نفل پڑھ رہا ہوگا، اس کی 5 وقتہ نماز نہیں چھٹتی ہوگی، نہیں قضا ہوتی ہوگی۔ اس نے پورے فرائض 5 گانا ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کو کھڑے ہو جاتے، پوری رات قیام کرتے، نماز نفل پڑھتے رہتے۔ جب صبح سحری کا وقت آتا، صبح صادق کا وقت آتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور پوری رات محنت کرتے، اور صبح صادق کے وقت آپ روتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے پروردگار میں اتنا گناہ گار ہوں، تجھ سے جنت تو میں نہیں مانگ سکتا، تجھ سے جہنم کی بس میں پناہ مانگ سکتا ہوں۔ اے پروردگار میرے ایسے اعمال نہیں ہیں جو میں تجھ سے جنت کا طلبگار بن جاؤں، تیری جنت کو مانگ لوں۔ اے پروردگار میں بس تجھ سے اتنی گزارش کرتا ہوں، اتنی اپیل کرتا ہوں، اے اللہ پاک مجھے جہنم سے پناہ دے دینا، مجھے جہنم سے بچا لینا، مجھے جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے بچا لینا۔ اب آپ غور کریے، ایک متقی انسان، ایک اللہ کا ولی، ایک نیک انسان، تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم کہ پورا دن اور پوری رات اس کیفیت میں گزرتی تھی، اللہ اللہ میں گزرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے میں گزرتی تھی۔ اب پوری رات قیام کر کے یہ رب کی بارگاہ میں رو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک میں تجھ سے جنت تو مانگ نہیں سکتا، میری زبان نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ تجھ سے ڈائریکٹلی جنت کا سوال کر لوں، لیکن اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لینا، جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، اے پروردگار عالم تو میری لاج رکھ لینا۔ اب ہم اور آپ غور کریں، طرح سے طرح کے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، کوئی بابا بن کے گھوم رہا ہے، کوئی پیر بن کے گھوم رہا ہے، کوئی جنت بیچ رہا ہے، کوئی جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ کسی نے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ایک ہی مطلب ہے، یہ پاکھنڈی خود تو مریں گے، یہ اپنے ساتھ قوم مسلم کو لے کر کے بھی جائیں گے، جہنم کی گہری وادیوں میں جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے ناظرین، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک چال ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو ان ڈھونگیوں سے بچا لیں، ان باباؤں سے بچا لیں، ان جو طرح طرح کے یہ نااہل جو پیر چل رہے ہیں نا، ان سے اپنی نسلوں کو بچا لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں کل بروز محشر ہمارا سر شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا، ہماری آنکھیں جھکنے سے بچ جائیں گی۔ میرے ناظرین اور میرے دوستو، میں آپ کو صرف چوٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل پر میری باتیں اثر کریں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ پاک نے آپ کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھا تھا، آپ کو بہترین انسان بنایا اور بہترین امت میں پیدا کیا۔
आप ढोल ताशों में पड़ गए, आप गाने बाजे में पड़ गए, आप रंग रलियों में पड़ गए। आपकी लाइन ये नहीं थी जहां आप जा रहे हैं। मेरे नाज़रीन, अपने आप को पहचानिए, अपनी औलादों को पहचानिए, उनका मुस्तकबिल बर्बाद होने से रोकिए, बचाइए, तब कहीं जाकर के अल्लाह ताला तुम्हें एक बेहतरीन खैरुल उमम के रूप में कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हें अलम के नीचे जगह अता फरमाएगा। मेरी बातें ज़रूर आपको कड़वी लगती होंगी, ज़रूर आपको दर्द पहुंचाती होंगी, ज़रूर कांटे की तरह चुभती होंगी, लेकिन इसको बर्दाश्त करिए, इसको सहने की कोशिश करिए और जायज़ा लीजिए कि हमारे बच्चों को नमाज आती है कि नहीं आती है, हमारे बच्चों को रोज़ा रखना आता है कि नहीं आता है, कितने दीन के काम हैं जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। अपने आप को छोड़ दीजिए, एक लम्हा अपनी औलाद के बारे में सोचिए कि हमारी औलाद कहाँ और किस तरफ जा रही है। बस यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी बात जरा सी भी तकलीफ गुजार लग रही हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।